اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 جز نمبر 3 رکوع نمبر 37 آیت نمبر 267 ٹو 273۔ ہم نے 267 کل مکمل کر لی تھی، انشاءاللہ آج آگے سے کریں گے 268 سے۔ پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 267۔ یا ایھا الذین انفقوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ میں سے، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، کسب تم کماتے ہو، ومما و اور من سے، ما جو اس سے جو، اخرجا نکالا نا ہم نے، جو نکالا ہم نے، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، من الارضی زمین سے، ولا اور نہیں، تیممو تا تم واولف سب، یم ارادہ کرو، الخبیثہ خبیث چیز دینے کا، منہو اس میں سے، تنفقونا تم سب جو خرچ کرتے ہو، ولستم اور لس نہیں تم سب، بیاخذہ اس کو لینے والے، اس کو اخذ کرنے والے، الا سوائے ان کے، تغمدو تم آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو، فیہی اس سے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ اللہ، غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف کے لائق ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفاق کرو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہیں تم سب ارادہ کرو خبیث کا، یعنی بری چیزوں کا، ردی اور نکمی چیزیں دینے کا، اس میں سے جو تم سب خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم اس کو اخذ کرنے والے، لینے والے، سوائے یہ کہ تم آنکھیں موند لو اس سے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آیت انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 268، 268۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان شیطان، روٹ لیٹرز ہیں اس کے، شین، توئیں، نون، شطن، ٹھیک ہے، شیطان، یعیدکم، یا یتان کا یا ہے، یتان یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس یعنی کہ حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن۔ اور یتان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا کا ترجمہ ہوگا وہ، تا کا ترجمہ ہوگا تم یا پھر وہ، الف کا ترجمہ ہوگا میں، اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم۔ تو یہاں پر چونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے، تو یا وہ، یعیدو، عین، اب یہاں پر روٹ لیٹرز ہیں اس کے، واو، عین، دال، وعد، وعدہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو یا وہ، وعدہ، روٹ لیٹر ہے واو، عین، دال، اور واو چونکہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، حرف علت عربی زبان میں کتنے ہیں؟ 3، حمزہ، واو، یا، اور یہ تینوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کرتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ایکچولی میں روٹ لیٹر ہے واو، عین، واو، عین اور دال، ٹھیک ہے، اور یہ جو واو ہے یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا آپ لوگوں کو، کیوں؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، تو کبھی جگہ چینج کر لیتے ہیں، حمزہ کی جگہ واو، واو کی جگہ یا کی جگہ حمزہ، اس طرح سے، یا پھر کیا ہوگا کہ وہ پوری طرح سے ہٹ جائیں گے، تو یہاں پر وہ واو دکھائی نہیں دے رہا، تو یا کا مطلب ہو گیا وہ، عین دال، وعدہ، ٹھیک ہے، تو وعدہ کرتا ہے، مطلب پرومس، ہی پرومسز، یا وہ، کون وہ؟ الشیطان، شیطان، وہ، وعدہ کرتا ہے، تم سے، یہ کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، کم کا مطلب ہوتا ہے یو آل، تم سب سے وہ وعدہ کرتا ہے، کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ الفقرہ، اس کے روٹ لیٹر ہے فا، قاف، را، فقر،
فقر یعنی غریبی، مفلسی کا تم سے وعدہ کرتا ہے یعنی تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے. الشیطان شیطان وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مفلسی کا، غریبی کا، فقر کا. و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. یأمرکم، اب دیکھیں دوبارہ سے یہ یتان کا یا ہو گیا، یہ بھی یتان کا یا ہے. یا کا یہاں پر بھی ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ، یا وہ. اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ میم را. امر، امر یعنی حکم. یا وہ امر حکم دیتا ہے کم تم سب کو. یہ جو کم آیا وہی سیم ہے، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، تم سب کو حکم دیتا ہے. و اور یا وہ امرا حکم دیتا ہے کم تم سب کو. وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم کو. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالفحشاء، اس کے روٹ لیٹرز ہیں فحشین، فحش. اور بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ آیت کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے. یہاں پر ترجمہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. فحش کا، فحش کا یعنی بے حیائی کا. فحش کہا جاتا ہے بے حیائی کو. تمہیں فحشائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے. امورلٹی بھی کہہ سکتے ہیں ہم بے حیائی میں، نیوڈیٹی اور یہ ساری چیزیں جو بھی بے حیائی سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ ساری چیزیں فحش میں آ جائیں گی. تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان وہ وعدہ کرتا ہے تم سے غریبی کا، مفلسی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحش کا یعنی بے حیائی کا. واللہ و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. اللہ اسم ہے، ناؤن ہے. واللہ اور اللہ یعیدکم، یا پھر سے آ گیا یہی سیم ورڈ. یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. عید واو عین دال وعد اس کا روٹ لیٹر ہے، وعدہ کرتا ہے. کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے تم سب سے. وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت. کون؟ اب اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور اللہ وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتن، غین ف را اس کے روٹ لیٹر ہے، مغفرت کا وعدہ کرتا ہے یعنی کہ فورگیونیس. تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. من حرف جر ہے، پریپوزیشن من یعنی سے. ہو کی ضمیر جو جا رہی ہے وہ اللہ کی جانب جا رہی ہے. ہو اس سے یعنی اپنی طرف سے وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہو اس من سے. اور حرف جر چکے اردو میں جب پڑھیں گے تو آگے کا اسم پہلے پڑھ لیا جائے گا، حرف جر بعد میں پڑھا جائے گا. اس سے یعنی اپنی طرف سے وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. وفضلن و پھر سے حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. ضاد لام اس کے روٹ لیٹر ہے، فضل اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے. اور اللہ وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، اس سے یعنی اپنی طرف سے، فرام ہم. وفضلن اور فضل کا. واللہ و حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. اللہ اللہ اور اللہ. واسعن، واسعن روٹ لیٹر ہے واو سین عین، وسعت والا، کشادگی والا. ٹھیک ہے، و اور اللہ اللہ واسع کشادہ یا وسیع. علیم عین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہے، علیم جاننے والا، علم رکھنے والا. ٹھیک ہے، فعیل پیٹرن پر ہے علیم، خوب جاننے والا. مطلب فعیل پیٹرن پر جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایگزیجریشن کے ساتھ، مبالغہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور کنٹینیوس ہوتی ہیں یعنی تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. شیطان وہ وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، غریبی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحش بے حیائی کا. اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا یعنی کہ بخشش کا. منہ اس سے یعنی اس کی طرف سے. و اور فضل فضل کا. اور اللہ واسع علیم بہت کشادہ، واسع علیم علم والا ہے، کشادہ علم والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے. شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر مفلسی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا. اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، اس سے اس کی طرف سے، اور فضل کا. اور اللہ تو وسعت والا ہے
یعنی وسعت، کشادہ علیم، کشادہ علم والا ہے، وسعت والا ہے، کشادہ علم والا ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے۔ کشادگی یعنی کہ کسی بھی چیز کے اندر واسٹنس، وسعت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واسع۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کس چیز کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے؟ یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے انفاق کے متعلق، یعنی کہ جو خرچ کرنا ہے اس کے متعلق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم خرچ کرنے لگتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی اس کے اندر روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک یعنی کہ بے خدا اور بے حیائی کے کام کرنے پر اکساتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو شیطان کیا کرے گا؟ ہمیں وسوسے ڈالے گا کہ تم خرچ کر دو گے پھر تمہارے لیے کیا بچے گا؟ تم خرچ کر دو گے تو اتنا زیادہ تو نہیں خرچ کرنا چاہیے، اچھا کرنا بھی ہے تو آدھا کر لو، تھوڑا کر لو، کم کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر ہم خرچ کر دیں گے اللہ کی راہ میں تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہم سے وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، پھر ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ ہم خود غریب و نادار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے شیطان وعدے دلاتا ہے، اس طرح سے شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ تم اگر خرچ کر لو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، اور بھلے اور نیک کام میں اگر مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور غریب ہو جاؤ گے اور تمہارا فلاں کام رک جائے گا۔ البتہ اگر برے کام کرنے ہوتے ہیں، جب برے کام کی طرف ہم کوئی غلط کام کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں پیسہ، تو پھر اس کے اندر نہ وہ رکاوٹ ڈالتا ہے بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، تب بھی کوئی وہ نہیں ہوتا ہے نا، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی محسوس۔ اب جیسے کسی کو مسجد میں پیسے بھیجنے ہیں یا کوئی ہم سے مانگنے آ جاتا ہے تو ہم کیسے گن گن کے دیتے ہیں نا، کہ 100 دے دو، 200 دے دو، زیادہ نہیں جانے چاہیے۔ اور وہی بات ہوگی اگر مووی کے ٹکٹ ہیں، وہ چاہے 500 کا آ جائے ایک کا، لیکن ہم اس پہ خرچ کرنے پر کوئی اعتراض مطلب وہ نہیں کرتے، اس پہ نہ دل ہمارا دکھتا ہے۔ تو ہم جب کسی خیر کی طرف خرچ کرنا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے کہ تم مفلس اور نادار ہو جاؤ گے، اور غلط کاموں کی طرف جو آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، کہ جیسے مووی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فضول ہوتی ہیں، جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ تو وہ بہت سی ایسی چیزیں جس کے اوپر ہم خرچ کر جاتے ہیں، اور شیطان پھر اس کے اندر نہیں روکتا۔ روکتا کب ہے؟ جب ہم کسی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنا مت دو۔ اب سے فار ایگزامپل اگر ہم سے کسی نے کوئی آتا ہے، اب کوئی ماحول ایسا بنا ہوا ہے جہاں پر کسی نے کچھ سوال کر دیا، کچھ مانگ لیا، اب ہمارے پاس اس وقت اگر نہیں ہے تو ہم فوراً سے سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو نا ہم کیا کریں گے، کل کو 1000 لا کر 1000 روپے دے دیں گے ان کو۔ اب وہی 1000 روپے راستے میں چلتے چلتے ہمارے 500 ہو جاتے ہیں، اور وہی گھر پہنچتے پہنچتے 200 ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا ہم ڈیلے کرتے ہیں نا نیکی کرنے کو، تو اتنی اس نیکی کی جو کوالٹی ہے نا وہ ویک ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب بھی اگر نیکی کرنے کا دل کیا کرے تو فوراً اس کے اندر کیا کیا کریں، اس کے مطلب اس کو کر دیا کریں، کیونکہ پھر نیکی کو مطلب جب کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان ہمارے ذہن میں بہت سے وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو اتنا نہیں دو، اتنا بھی ٹھیک ہے، باقی سب بھی تو اتنا دے رہے ہیں، باقی تو 100 دے رہے ہیں، تم 200 دو گے تو تمہارا تو زیادہ ہی ہے پھر بھی۔ تو یعنی اس طریقے سے کیا کرتا ہے، ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطلب کم سے کم کیا کریں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے، ہمیں ڈراتا ہے مفلسی اور ناداری سے، اور جو اللہ رب العزت ہے، اور دوسری چیز کیا، کہ وہ بے حیائی کی طرف ہمیں اکساتا ہے، برے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ اچھا، فحش اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ فحش کہا جاتا ہے ایسے کام کو جس کو کرنے والا تو خود کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کام کے اندر انوالو دوسرے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ کے مستحق دوسرے لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ سے فار ایگزامپل اگر کوئی عورت ہے اور نازیبا سے کپڑے بالکل عریانیت
کیا ہوتا ہے کہ وہ کر رہی ہے نا؟ لیکن جتنے لوگ اس کو سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی ایمان خراب ہو رہا ہے۔ یہ سارا فحش میں آتا ہے، ہر وہ گناہ جس کے اندر کرنے والا خود انوالو ہو، اور وہ مطلب خود تو کر رہا ہے لیکن دوسرے نادانستہ طور پر بھی کبھی کبھی اس کے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کوئی اور اب دیکھیں اتنا عورتوں کو آبجیکٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ ہر کوئی گدے یا کسی چیز کا بھی ایڈ ہوگا نا تو عورتوں کو پہلے دکھایا جاتا ہے، اور پھر کپڑے تو ہوتے نہیں ان کے جسموں پر، اور وہ سارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم وہ کرنے والی وہ عورت ہے گناہ، لیکن ہم سارے دیکھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کی جو حیا ہے وہ ہماری جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے فحش، کہ کرنے والا کر رہا ہے۔ اور اس فحش کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ زنا۔ زنا میں ایک شخص سے تو زنا نہیں ہوتا نا، دو تو منیمم۔ تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر بے حیائی کے کام کی طرف کیا کرے گا؟ شیطان اکسائے گا، ہمیں برے کاموں کی طرف الجھاتا ہے، ہمیں برے کاموں کو بلکہ مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس کے اندر فحش میں یہاں پر خیر جنرل ٹرم لی گئی ہے کہ برائی کی طرف، ہر برے کام کی طرف وہ اکسائے گا، یعنی کہ برے کام کرنے میں وہ کیا کرے گا؟ ہمیں روکے گا نہیں، اس کو کرنے دے گا، لیکن جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ بہت سے وسوسے ڈالتا ہے اور مفلسی سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ اسی کے برعکس اللہ رب العزت وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کتنی ساری احادیث ہے نا کہ صدقات کرنے سے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو مال ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھی تھی نا اگزامپل، سبع سنابلا، 7 بالیاں ہوتی ہے، پھر اس میں میاتو کیا حبتن، 100 دانے ہوتے ہیں ہر بالی میں، تو 700 گنا تک کا اللہ رب العزت اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہاری بہت سے گناہوں کی وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے نا؟ اور حتیٰ کہ ہم یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے وہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم عبادتیں تو نہیں کر سکتے نا کسی مرنے والے کے لیے، کہ ایک شخص ہے اب اس کا تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ اپنی قبر میں چلا گیا، ہم اس کے لیے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اب ہم اس کے لیے روزے نہیں رکھ سکتے، البتہ ہم اس کے لیے مال خرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے صدقات کر سکتے ہیں۔ تو صدقے کا جو ڈور ہے ہمیشہ کے لیے اوپن ہی رہتا ہے، چاہے انسان فوت بھی ہو جائے تو اس کی اولاد اگر اس کے لیے صدقات کر رہی ہے تو وہ اس کے لیے باعث اجر بنتا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو کیا کرنے والا ہے؟ مغفرت کرنے والا ہے، تو مغفرت کے تم سے وعدے کرتا ہے، اور کیا ہے؟ اس کا فضل تمہارے لیے ہوگا اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اچھا، فضل کسے کہا جاتا ہے؟ اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ آف ظلم۔ جیسے ہم نے ظلم کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، کسی کو اس کے حق سے کیا کر دینا؟ محروم کر دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فضل کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو وہ دینا، وہ چیزیں عطا کر دینا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، جو وہ جس چیز کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے جو کچھ ریوارڈ کا مستحق ہے اور اللہ اس کو اور بھی بڑا چڑھا کر دے رہا ہے، تو یہ جب بڑھا چڑھا کر جو دینا ہے وہ اس کا فضل ہے۔ یعنی کہ اگر جیسے ہم ٹیچر کبھی کبھی کیا کرتی ہے کہ دیکھ رہی ہے کہ یہ آنسر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر 5 مارکس دیے جائیں، لیکن ٹیچر کیا کر رہی ہے؟ 4 کی بجائے 5 مارکس بھی دے رہی ہے، تو یہ ٹیچر کی طرف سے کیا ہو گیا؟ اس کا فضل ہو گیا نا، اس نے ایکسٹرا دیا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی، اور ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی لاکھوں فضل کیے ہوئے نا اللہ نے، کہ کیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جس کے ہم مستحق نہیں ہوتے، اور اللہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کا فضل ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو نیکی کا خیر ایک بدلہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو بڑھا چڑھا کر ہی دوں گا،
اور قیامت کے دن مطلب کبھی کسی کی ایک نیکی 10 گنا بھی ہو جائے گی، 700 گنا بھی ہو جائے گی، وہ یضاعف کثیرا، کبھی اس سے بھی زیادہ کئی بڑا چڑھا کر اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی نیکی کا اجر کیسا ہوتا ہے؟ مینی فولڈز ہوتا ہے۔ ہمیشہ گناہ کا جو بدلہ ہوتا ہے، جو وبال ہوتا ہے، وہ ایک گناہ کا وبال ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نیکی کا اجر ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جب بڑھا کر دے رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا فضل ہو گیا، یعنی کہ جو بندہ نہیں جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ بھی اللہ عطا کرتے ہیں۔ واللہ، اور وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک کھجور، آدھی، ایکچولی ایک بھی نہیں، آدھی کھجور دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہ اللہ کی مغفرت ہی ہے نا، کہ اللہ معاف کر دے گا ہمارے گناہوں کو، جبھی تو ہم جنت میں جا پائیں گے اور جہنم سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو مغفرت اور رحمت اللہ کی بہت زیادہ ضروری ہے انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی۔ اور اللہ، واللہ واسع، وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے خزانوں میں خوب وسعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو پھر تم اب جیسے ہم کسی کو مطلب کچھ دیتے ہیں تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو مل جائے۔ اللہ کے خزانے میں ایسا نہیں ہے کوئی کمی، کہ وہ جو ہم دے رہے ہیں تو ہم بڑے ٹوٹے دل سے کہیں گے اللہ میں نے اتنا خرچ کیا تھا، کم از کم مجھے وہ تو واپس مل جائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تم پر تمہارے رب کا فضل ہوگا، منہ، اس کی جانب سے فضل ہوگا، اور فضل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس سے بڑھا چڑھا کر دینا۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیتے ہیں اصل میں وہی ہم بچا لیتے ہیں، باقی سب تو ضائع ہو جاتا ہے، باقی سب تو ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ انسان جو کھا پی لیتا ہے، جو پہن اوڑھ لیتا ہے، وہ اس کا ہے، باقی سب جو چھوڑ دیتا ہے وہ تو کیا کر دیا؟ وہ تو اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ گیا، اس نے کیا اس کا بنایا؟ اصل جو ہم اپنے آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں وہ صدقات کے ذریعے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے سیونگز، جو بینک بیلنس ہوتا ہے ہمارا، وہ اصل خرچ کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا ہم جمع کر رہے ہیں، وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہ اصل میں جمع ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے کانسیپٹس کلیئر کر لیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت ہم جب اپنے مطلب اپنے دل سے مال کی محبت نکال کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اصل میں وہ ہم دے نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم اور بہت کچھ جمع کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر خرچ ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے گھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھوٹی سی بکری تھی وہ پکائی، اور پکانے کے بعد کیا ہوا کہ نا سارا جو تھا نا بکری کا جو بھی سالن وغیرہ بنا تھا وہ سارا ڈسٹریبیوٹ کر دیا، سب کو بانٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا عائشہ کچھ بچا ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں دستی کا گوشت بچ گیا۔ دستی وہ جو فرنٹ والے جو وہ ہاتھ ہوتے ہیں نا بکری کے، جو پیر ہوتے ہیں، وہ دستی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو کہا کہ وہ دستی کا گوشت رہ گیا ہے، تو بس وہی بچ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہاں بچا ہے؟ بچ تو وہ گیا ہے جو کہ ہم نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، جن کو دے دیا، وہ اصل ہمارا بچ گیا ہے۔ یہ تو اب ہم کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا، باقی اصل جو ہم نے بچا لیا وہ بچا لیا جو کہ ہم نے دوسروں میں تقسیم کر دیا۔ تو سوچیں کہ یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہ ہمارا سیو ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہمیں آخرت میں ہی دیں گے، بلکہ اس چیز کو اگر ہم مشاہدہ کریں نا تو جتنا ہم دیتے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہمارے لیے اس چیز کو کشادہ کرتے جاتے ہیں، چاہے مال ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جاتی ہے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، وہ چاہے علم ہو، چاہے مال ہو، چاہے کسی کے اوپر اپنا وقت خرچ کرنا ہو، چاہے آپ کسی کو کوئی ہنر سکھا دیں، چاہے کچھ بھی، جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں، کم نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا، کیا ڈرائے گا؟ کہ دیکھو ضائع نہ کرو، تم خرچ کر دو گے ختم ہو جائے گا، پھر تمہارا کیا بنے گا، تم کیا کرو گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ شیطان
وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، مفلسی کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحش کا، بے حیائی کا۔ اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اس کی طرف سے، اس سے یعنی اس کی طرف سے، اور فضل کا، اور اللہ تو وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، کشادہ علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 269۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یوتی ہم یا سے شروع ہو رہا ہے، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ یوتی ہی عطا کرتا ہے، یا وہ حمزہ تا یا عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، یا وہ حمزہ تا یا دیتا ہے، وہ دیتا ہے، الحکمتا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح، کاف، میم۔ حکمہ، حکمہ کہا جاتا ہے وزڈم کو، ٹھیک ہے، حکمت وہ عطا کرتا ہے، حکمت من جسے، یشا یہ بھی یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، شاء شین حمزہ یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں شاء یعنی کہ چاہنا، ٹھیک ہے، ٹو وش، ٹو ول، شاء، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ شاء چاہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، الحکمت حکمت، من جسے، یشا یا وہ، شاء چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، وہ اور من جسے، اور جسے واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے، من جسے، اور جسے، یؤتا، یؤتا، اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہے وہ، اور حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، عطا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، اور اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے، یہ کمبینیشن جب بھی یتان والے ورڈز میں یعنی کہ فعل مضارع میں اس طرح سے جب بھی کمبینیشن ہوگا تو وہ مجہول ہوگا۔ مجہول از واٹ؟ پیسو، پیسو، پیسو کا ترجمہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا یؤتی وہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عطا کرتا ہے، اب یہاں پر یؤتا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو عطا کیا گیا، ایک جگہ وہ دینے والا ہے اور ایک جگہ وہ لینے والا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یوتا، یوتی اس کو دیا، اس نے دیا، یوتا اس کو دیا گیا، اب جیسے ہم کہتے ہیں یقتلو، اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے، وہ قتل کرتا ہے، اور پہلے آ گیا قتل یقتلو، یقتلو کا مطلب ہوگا وہ قتل کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے یا کرے گا، لیکن یقتلو کا مطلب ہو جائے گا اس کا قتل کیا جائے گا، تو ایک جگہ تو وہ مرڈرر ہے، قتل کرنے والا، اور جب پیسو ہوتا ہے تو اس کا ہی مرڈر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مرڈرڈ میں آ جائے گا، یعنی کہ اس کا قتل ہو گیا، تو ایک جگہ قاتل بن جاتا ہے، ایک جگہ مقتول بن جاتا ہے، تو یاد رکھیں ہمیشہ جب ایکٹیو ہوگا، معروف ہوگا ورڈ، تو وہ ڈوئر ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، لیکن جب وہ پیسو بن جائے گا تو وہ مفعول بن جاتا ہے، آبجیکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک جگہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے جس کے اوپر کام کیا گیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، لیکن یقتلو اس کو قتل کیا جاتا ہے یا اس کو قتل کیا جائے گا، تو ایک جگہ قتل کر رہا ہے وہ، ایک جگہ قتل کیا جا رہا ہے، اسی طرح یؤتا وہ دیتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، اور یؤتا اسے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو الٹا پیسو کا ترجمہ ہوگا الٹا ہو جائے گا، ظلما اس نے ظلم کیا، ظلما اس پر ظلم کیا گیا، تو ایک جگہ وہ آپریسر بن گیا، ایک جگہ آپریسڈ بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ ظالم بن گیا، ایک جگہ مظلوم بن گیا، تو اس طریقے سے ترجمہ پیسو میں الٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
نہیں سمجھ آیا تو انشاءاللہ بہت بار آئے گی یہ ساری چیزیں، دوبارہ سے جب ہم لوگ پڑھیں گے تو ساری انشاءاللہ برش اپ ہو جائیں گی چیزیں، ٹھیک ہے. تو یوتا عطا کیا گیا، تو یاد رکھیں مجہول مضارع میں یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر کے ٹینسز میں پیش اور زبر کا کمبینیشن ہوتا ہے مضارع میں، اور ماضی میں جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوتا ہے. انشاءاللہ جب ماضی والا آئے گا تب ہم دیکھیں گے، ابھی تو مضارع ہی چل رہا ہے. خیر، تو ابھی پیش اور زبر دیکھ رہے ہیں کہ یا کے اوپر پیش ہے اور تا کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ ہے. یا وہ حمزہ تا یا روٹ لیٹر تھے، یا یہاں پر سے ڈراپ ہو گیا کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، تو ویک لیٹر کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں. یا وہ حمزہ تا عطا کیا گیا، دیا گیا، اسے دیا گیا. وہ اور من جسے یؤتا عطا کیا گیا یا دیا گیا یا دی گئی، الحکمتو الحکمتا حکمت، ہا کاف میم روٹ لیٹر ہیں اس کے، جسے عطا کی گئی جسے دی گئی حکمت. فقد ف حرف عطف ہے کنجنکشن ف، پھر دین قد. قد ہمیشہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. قد کا مطلب ہوگا بے شک یا تحقیق. پھر قد تحقیق یا بے شک دونوں ایک ہی بات ہے. تحقیق ہم اچھی اردو میں تحقیق کہتے ہیں، پرانی اردو میں ایکچولی تحقیق بے شک. پھر قد بے شک. اوتیا پھر سے ہے دوبارہ سے حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے. اوتیا حمزہ کے اوپر دیکھیں پیش ہے، اور اوتیا دی گئی، عطا کی گئی، دی گئی. اب یہ جو ہے نا یہ والا، یہ اوتیا جو ہے یہ پیش اور زیر کا کمبینیشن آ رہا ہے. یہ کون سا ہے؟ فعل ماضی. ماضی میں ہمیشہ پیش اور زیر کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور مضارع میں ہمیشہ پیش اور زبر کا کمبینیشن ہوتا ہے. دیکھیں یہ پیش ہے اور یہ زبر ہے، یہاں پر الف کے اوپر پیش ہے اور تا کے نیچے زیر ہے. اوتیا دی گئی، ٹھیک ہے، دی گئی. یوتا اسے دیا جسے دی جاتی ہے. اور من جسے یؤتا عطا کی جاتی ہے، دی جاتی ہے. الحکمتا حکمت. فقط تو پھر قد بے شک. اوتیا دی گئی، دی گئی یعنی عطا کی گئی. خیرن خیرن یعنی کہ خو یا را خیر ہے یعنی بھلائی، خیرن بھلائی. کثیرن کاف سا را اس کے روٹ لیٹر ہیں. کثیرن بہت سی بھلائی، کثرت سے بھلائی یعنی کہ بہت سی بھلائی اس کو دے دی گئی جس کو حکمت عطا کر دی گئی. عطا کرتا ہے حکمت، وہ عطا کرتا ہے وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے. اور جسے عطا کی گئی حکمت تو بے شک عطا کر دی گئی اس کو بہت سی خیر. خیرن کثیرہ بہت سی بھلائی. کثیرن یہاں پر یہ اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے خیر کی. یہاں پر موصوف صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. جب بھی کسی بھی ورڈ کی کوالٹی بتائی جاتی ہے تو اس کوالٹی کو صفت کہتے ہیں یعنی کہ ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، اور جو ورڈ ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں یعنی کہ ناؤن کہتے ہیں. تو ناؤن خیرن اور کثیرن ایڈجیکٹیو یعنی کہ صفت، موصوف صفت. بہت سی خیر، بہت ساری بھلائی عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولی الالباب. اور حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور جب بھی الا آئے گا تو ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ماں کا ترجمہ نہیں کب ہو جاتا ہے؟ جب آگے الا ہوتا ہے آیت میں تو ماں کو ہم نہیں میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ماں کے دو اور ترجمے ہیں نا، جو بھی ہے اور کیا بھی ہے، لیکن چونکہ الا آگے آ رہا ہے تو یہاں پر نہیں کا ترجمہ فکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دونوں باقی ترجموں کو چھوڑ دیں گے اور الا کو دیکھ کر ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے. اور ماں نہیں. یذکرو یذکرو روٹ لیٹر ہے اس کے ذال کاف را. ذکرا اور یذکر یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. ذکرا یعنی نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، ٹو ریمبر یعنی نصیحت حاصل کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز سے
نصیحت حاصل کرنا. اور ماں نہیں یذکرو یا وہ ذکرہ نصیحت حاصل کرتے. اللہ ایکسیپٹیو پارٹیکل ہے یعنی حرف استثناء ہے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایکسیپٹ. اولو الالباب، اولو الالباب ہمیشہ یاد رکھیں. اولو، اولی، اولا، یہ سارے جو ورڈ ہیں ذاتا، ہم لکھ دیتے ہیں زو، زا اور زی. پھر ذاتا، زواتا، پھر اولو یا اولی، یہ سب کے ترجمے ہوتے ہیں والا، والا یا والے جیسے بھی ہو. ٹھیک ہے، والا یا والے، تو یہ ہمیشہ ترجمہ دیتے ہیں والے کے. تو یہاں پر اولو کا مطلب ہو جائے گا والے، یہ زو، زا، زی، ذاتا، زواتا اور اولو، اولی، یہ سب کے ترجمے ہوں گے والا. تو یہاں پر اللہ. اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس کو اولو نہیں پڑھیں گے. اس کو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ نہ واو کے اوپر کوئی حرکت ہے، نہ اگلے واو پر کوئی حرکت ہے. تو اس کو جلدی سے ادا کیا جائے گا، اولو پڑھا جائے گا، اولو الالباب نہیں پڑھا جائے گا، اولو الالباب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، او اور لو اور واو دونوں چھوڑ دیے جائیں گے، الف بھی چھوڑ دیا جائے گا. دونوں کو یہ پڑھ کے یہاں پر لام سے ملا دیا جائے گا، اولو الالباب. ٹھیک ہے، اولو والے، الباب لام با با اس کے روٹ لیٹر ہیں. الباب کا مطلب ہوگا عقل والے. ٹھیک ہے، دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ، جو سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں. تو یہاں پر لام بابا روٹ ورڈ ہے، الباب یعنی کہ عقل والے. اللہ سوائے اولو الالباب، عقل والوں کے. وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی حکمت تو بے شک عطا کر دی گئی اسے بہت سی بھلائی، بہت سی خیر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے اولو الالباب، عقل والے. عقل والے ہی ان تمام چیزوں سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. جس کو وہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. یہ بات تو سے صرف وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہے، جو عقل والے ہیں. اب دیکھیں حکمت سے مراد ہے صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، ہمارے پاس بہت سارے کبھی کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل آف سڈن خوشی دے دیتے ہیں، کبھی ہم غم میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ایک سوال ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے. تو ہر کوئی اس چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کے ریزن کو سمجھ پائے. کبھی کبھی ہم کسی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آزمائش میں، کوئی ٹرائل، کوئی ٹریبولیشنز جو ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم پر کوئی افتاد پڑ جائے تو ہم کیا شکوا، اللہ تو نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے تو ویسا کیا تھا، میں نے تو اتنی عبادت کی تھی، میرے ساتھ کیوں، وائی می. اب یہ جو وائی می کے پیچھے جو وائی ہے نا، ریزن کیوں، تو یہ جو کیوں جس کو سمجھ آنے لگا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی. انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا ساتھ رکھے تو ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے پیرائے وہاں پر بیان کیے ہیں 4 واقعات کے ذریعے سے. کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو چیز ہے وہ بچے کو قتل کر دیا، کسی کی ناؤ میں سوراخ کر دیا، مطلب کسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا. تو وہ سوچ رہے ہیں یہ مار رہے ہیں، کسی کو کاٹ رہے ہیں، کسی کا قتل کر رہے ہیں، اور کوئی بھی مطلب اس چیز کا جواز ان کو نہیں مل رہا ہے. یہ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے خضر علیہ السلام لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اس کے پیچھے کے ریزننگ بتائی، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھی، وہ جب ظاہر کی، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو پتا چلا کہ دیکھو ہم سمجھتے کچھ اور ہیں، بہت سی چیزیں نا پرائما فیسی ہمیں کچھ اور دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، وہ آن اٹ فیس کیا ہوتی ہیں کہ بہت نقصان دینے والی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو مصلحت ہوتی ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. اسی لیے وہ ہمیں بری لگتی ہیں، ہمیں چبھتی ہیں، ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، ہلکان کر دیتی ہیں. لیکن جس وقت انسان کو اس کے پیچھے کی وجوہات سمجھ آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے اسی چیز کو کہا جاتا ہے حکمت.
یعنی کسی چیز کا وائی، کیوں، ریزن جو سمجھ آنے لگے تو وہ حکمت ہوتی ہے. اور یہ کسی ایسی عام چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو حکمت مل جاتی ہے. بہت ریئرلی کسی کسی کو ملتی ہے کہ جو اپنی تمام چیزیں نا قدر سے بالکل جو راضی ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ ان کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ اگر اللہ مجھے آزما بھی رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کا بہت بڑی، بہت ساری کیا ہوگی، مصلحت ہوگی، اور کچھ نہ کچھ بہتر ریزن ہوگا. کیونکہ اللہ تو ہمیشہ خیر ہی کرتا ہے نا، بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں تو ہمیشہ خیر ہی ہے. تو ہمیں خیر ہی کے لیے اگر مشکلات میں ڈالتا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سرٹن لیول کسی عہدے پر، کسی مطلب رینک پر پہنچانا چاہتے ہیں اپنی بارگاہ میں، اپنے جنت میں. لیکن ہم اس چیز، اب اس رینک پر نہیں پہنچ رہے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو یہ بندہ، اس کی نیکیاں تو بڑی کم ہیں، تو اس کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ صبر کرے اور اس کو اس لیول پر پہنچا دیا جائے، اس کو اس درجے پر پہنچا دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو حکمت سے کیا مراد ہے کہ صحیح بصیرت، ایک ریئل جو ویژن کسی کو مل جائے، اور صحیح قوت فیصلہ، یعنی کہ صحیح طریقے سے کسی چیز کی فیصلہ ان دا سینس کہ کسی چیز کی کو جج کرنا، کسی چیز کو سمجھ آنا، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنا، اسے پوری طرح سے پراپرلی آ جائے، اسے حکمت کہا جاتا ہے. یہاں اس سے ارشاد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو حکمت دے دیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ہر معاملے کو، ہر چیز کو کیا سمجھتا ہے، خیر سمجھتا ہے، اور اس کا باعث، اس کا جو ریزن ہے اس چیز کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بڑی خیر عطا کی گئی. اللہ نے دیکھے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا نا جس کو بہت سارا مال دے دیا گیا، جس کو بہت سارا مال دیا، دولت دے دی، اس کو بہت بڑا رتبہ اور سٹیٹس دے دیا، اس کو اقتدار دے دیا، جہاں دنیا میں لوگوں میں نام دے دیا، اس کو فیمس کر دیا، اور سارا جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کو عطا کر دی، تو اس کو بڑی خیر دے دی. نہیں، اللہ نے ہمیشہ علم اور حکمت کو سر فہرست رکھا ہے. ہر چیز میں جب بھی بات آتی ہے تو علم یا حکمت کی بات آتی ہے کہ اللہ نے جس کو علم اور حکمت دے دی، جس کو وزڈم دے دیا، جس کو ریزننگ دے دی، جس کو قوت فیصلہ دے دیا، جو لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی خیر عطا کر دی ہے، اس کو بڑی، بہت بڑی دولت عطا کر دی. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو حکمت عطا ہوگی تو وہ غریبی میں بھی خوش ہوگا، اور جس کے پاس حکمت نہیں ہوگی، جس کے پاس اس چیز کے صحیح سمجھ نہیں ہوگی، تو وہ امیری میں بھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ بے سکون رہے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خیر عطا کر دی. اور لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے کہ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنے متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے. یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پچھلی آیتوں سے ریلیٹ کیا جائے، یعنی اگر اس کو اسی مطلب سینس میں لیا جائے جو دو رکوعات ہمارے صدقات پر مشتمل ہے، خرچ کرنے پر مشتمل ہے، تو اگر ایک بندہ حکمت والا ہے تو وہ خرچ کرنے میں کترائے گا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینے سے کترائے گا نہیں، کیونکہ اس کو یقین اور توکل ہوگا اللہ پر کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں وہ میرا کہیں ضائع نہیں ہو رہا. میرا ہر چیز، میرا ہر ایک آدھی کھجور بھی اگر میں نے خرچ کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں پر میرے لیے بڑھا چڑھا کر اجر ہے، تو میں اس سے مفلس نہیں ہوں گا. نہ مجھے ناداری آئے گی، نہ میں کمزور پڑوں گا، نہ مجھ پر غریبی آئے گی. تو خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اضافہ ہی کرے گا. تو کچھ مفسرین نے اس کو اسی کانٹیکس میں لیا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ بندہ خرچ کرتے میں سوچے نہیں، سوچے ان دا سینس کہ وہ جو شیطان وسوسے دلا رہا ہوتا ہے غریبی اور مفلسی کے، اس کی طرف دھیان نہ دے بلکہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے.
اور ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب خرچ کرنا وہ انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس طرح خرچ کرے کہ ایک سیدھے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو جائے، یعنی کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے وقت اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے، یعنی اتنے سیکریٹلی اتنے چھپا کر صدقہ کرے تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ، جس دن حشر کے دن، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا کریں گے نا۔ 7 کیٹیگریز آف پیپل ہے وہاں پہ، 7 طریقے کے لوگ ہیں جس کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے، تو اس میں یہ بھی ایک شامل ہے کہ جو اس طرح سے خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے اللہ نے بڑی خیر، بہت بڑی دولت عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایے ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا، یعنی کہ جو انسان اپنی آخرت کی تیاری اس دنیا ہی میں کر لے اور اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے میں کتنی بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، کتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، تو پھر وہ خیر مطلب وہ خرچ کرتے میں کبھی کترائے نہیں، اور اپنی اصل زندگی کے لیے وہ کیا کرے، تیاری کرے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی، جسے وزڈم دے دیا گیا، جسے قوت فیصلہ دے دیا گیا، جسے وہ علم عطا کر دیا گیا جس کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتا ہے باتوں کی حقیقت کو، تو اس کو اللہ نے بہت بڑی دولت عطا کر دی، اسے بہت بڑی خیر عطا کر دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان تمام باتوں سے تو کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں، یعنی عقل والے کبھی بھی کسی بھی چیز سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ کسی کو مطلب اللہ نے نصیحت حاصل کرنے والوں کو کیا کہا، عقل والے، یعنی عقل والے وہی ہیں جو اللہ کی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی عقل والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ کی نظر میں بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حکمت عطا کرے، جس سے ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خیر، بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ یوتی عطا کی گئی ہے، الحکمت حکمت، سوری عطا کرتا ہے، یا وہ عطا یعنی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ دس از ناٹ کامن فار آل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ مال و دولت چاہے جس کو دے دے، کافروں کو دے دے، مشرکوں کو دے دے، سب کو دے دے، لیکن علم اور حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی رضامندی پر ہے، اللہ کی خوشنودی پر ہے، اللہ کے اذن پر ہے کہ وہ کسے وہ حکمت عطا کرتا ہے۔ وہ عطا کرتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جسے عطا کر دی گئی حکمت تو بے شک اسے عطا کر دی گئی اس کو خیرن کثیرن، بہت سی خیر، بہت سی بھلائی، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے اولو الالباب، عقل والے، الباب عقل اور اولو والے، عقل والے ہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ چلے ہم ایک چھوٹی سی آیت اور یہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی کل وائنڈ اپ کر دیں گے اس رکوع کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 270، 270۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، ما جو، اس میں موصول ہے، وصل یعنی کہ ریلیٹو پروناؤن ہے، وما اور جو، انفقتم، انفقا انفاق کرتے ہو، نون فا قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں، انفاق یعنی خرچ کرتے ہو، تم سب، اور تم سب جو بھی خرچ کرتے ہو، اور ما جو انفقا خرچ کرتے ہو تم سب، من نفقتن، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من یعنی سے، نفقتن نون فا قاف، یہ بھی نفقہ از آلسو ورڈ انفاق سے ہی بنا ہے یہ ورڈ، نفقتن یعنی کہ کوئی بھی خرچ،
کسی بھی قسم کا خرچ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انفاق میں سے، انفاق کی شکلیں بتا رہے ہیں، وہ اور ما جو انفق خرچ کرتے ہو تم سب، من سے، نفقتن کسی بھی نفقے سے، کسی بھی خرچ میں سے جو بھی تم انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، او کا مطلب ہوتا ہے یا، انگلش والا اور جو ہوتا ہے یا، او کا مطلب ہوتا ہے اور یا، نظر تم، نون ز را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نظرا، نظر کا مطلب ہوتا ہے نظر، نظر جو نظر مان لیتے ہیں نا، جو کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، تو وہ نظر کی بات ہو رہی ہے، او یا نظرا، نظر، تم نظر مان لیتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو، اور جو کچھ بھی تم سب انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، من نفقتن کسی خرچ میں سے، او یا نظر تم نظر مان لیتے ہو، من نظرن، من حرف جر ہے، پرپوزیشن من یعنی سے، نظرن نظر میں سے، اور جو تم نظر میں سے نظر مان لیتے ہو، ہاں منت، بارک اللہ فیکم، ہے نا، منت جس کو کہہ لیتے ہیں، بالکل 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 صحیح۔ اچھا ہماری وائس بریک ہو رہی ہے کیا؟ Am I audible properly? Can you just write yes or no? Audible ہے ہم properly؟ الحمدللہ، چلیں۔ اچھا آئی تھنک جہاں پر نیٹ ورک ویک ہوگا نا تو وہاں پر وائس بریک ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ہاں منت کہتے ہیں اس کے، اسے نظر کو منت کہا جاتا ہے، نفقتن کسی خرچ میں سے، او یا نظرا نظر کرتے ہو یعنی منت مانتے ہو تم سب، من نظرن کسی نظر میں سے، من حرف جر ہے پرپوزیشن، نظرا یعنی نظر، اور روٹ لیٹر بھی اس کے نون زا ہی ہے، نظر میں سے، ف پھر یہ بھی حرف عطف ہے، کنجنکشن، پھر دین، انا بے شک، یہ ایمفسس کے لیے یوز ہوتا ہے، انا یعنی بے شک، اللہ اللہ، تو بے شک اللہ، یعلمہ، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، روٹ لیٹر ہیں اس کے عین لام میم، علم، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ٹو نو، اور ہو اس کو کس کو، اس نظر کو یا پھر اس انفاق کو، یہ ہو کی ضمیر ہے نظر اور نفق کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس نظر کو، پھر انا بے شک اللہ اللہ، یعلمہ یا وہ، عین لام میم علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ہو اس کو، اس نظر کو، و اور، عطف ہے یہ بھی، واو یعنی اور، ما جو، و اور ماں نہیں، یہاں پر نہ ماں کا ترجمہ ہے نہیں، اور اس جگہ پر ماں کا ترجمہ ہے جو، و اور ماں نہیں، للظالمین، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لی کا مطلب ہوگا لیے، فور، ظالمین، ظالم کا پلورل ہے، دیکھیں ظالم فائل پیٹرن پر آتا ہے، فائل، فائل از دا پیٹرن فار ڈوئر، سبجیکٹ، فائل، کسی بھی کام کرنے والے کو فائل کہا جاتا ہے، ڈوئر فائل، کام کرنے والا، پرفارمر آف این ایکشن، تو فائل یعنی کام کرنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں قاتل، قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی پیٹرن پر آ رہا ہوتا ہے، جو بھی روٹ لیٹر ہوتے ہیں، ایک یہ زوئیں لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں ظلم، اور یہاں پر ایک ایڈیشنل الف اس میں ایڈ ہوتا ہے، تو پہلے روٹ ورڈ کے بعد میں ایک الف آتا ہے، پھر دوسرے آگے کے دو روٹ لیٹر آتے ہیں، جیسے کہ ابھی آیا ہے ظالم، ٹھیک ہے، اور روٹ لیٹر کے فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد الف آ جاتا ہے، ظالم، تو یہ پیٹرن ہمیشہ فائل والا، سبجیکٹ یعنی کہ کام کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، تو سیم فائل پیٹرن پر ہیں سارے کے سارے، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، ایک ظلم کرنے والا، اور اینا، اینا ہمیشہ پلورل یعنی کہ جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اونا یا پھر اینا، اونا، اینا یا پھر او، یہ سب تینوں جو ورڈ ہیں، اینا، اونا، یا پھر ڈبل اونا، اینا یا پھر او، واو الف، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ سب کے سب پلورل یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، تو ہم سب کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. للظالمین، اب ظالم کی جگہ ہم پلورل میں کریں تو ظالموں کر لیں گے، اردو میں پلورل ظالموں ہو جاتا ہے. وہ اور ماں نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے. اینا کی وجہ سے وہ ایک ظالم بہت سارے ظالم بن گئے. ظالموں کے لیے من انصار. من انصار، نون صاد را اس کے روٹ لیٹر ہیں. من حرف جر ہے، پریپوزیشن. من کا مطلب ہوگا سے، اور انصار، انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، انصار مدد کرنے والا. نصارہ سے بنا ہے، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، ہیلپ، اور انصار مطلب ہیلپر. ٹھیک ہے، انصار ہیلپرز یعنی پلورل ہے. اچھا یہاں پر دیکھیں من کا ترجمہ نہیں ہوگا، تو بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر من کا ترجمہ نہیں ہوتا. مدد کرنے والوں میں سے، کوئی ان کی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا، یا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت جگہ پر من کا ترجمہ سکپ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں وما، اور نہیں، اور سوری، اور جو، انفقا انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو تم سب، من نفقتن کسی خرچ میں سے، او یا نظر تم نظر مانتے ہو کسی نظر میں سے، تو پھر انا بے شک اللہ اللہ، یعلم یا وہ، عین لام میم علم رکھتا ہے، جانتا ہے ہو اس کو، وما و اور ما نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار. اور جو بھی تم انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو کسی خرچ میں سے، یا تم نظر مانتے ہو کسی نظر میں سے، تو بے شک اللہ وہ تو جانتا ہے اس کو، یعنی اس نظر کو، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی انصار، کوئی مدد کرنے والا. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور جو کچھ نظر مانتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو انفاق کی بات ہو گئی، دوسری ہے نظر. واٹ از نظر؟ نظر کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کام کے ہونے پر، یعنی کہ میرا فلاں کام بن جائے گا، میں یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا صدقہ کروں گی، میں اتنے خیرات کروں گی، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی، میں اتنے غریبوں میں کپڑا تقسیم کروں گی، میں جو بھی خیر والی چیزیں ہیں. تو یہاں پر نظر بھی کیا ہوتی ہے کہ یہ اگر انسان مان لے تو پھر اسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو وہ جانتا ہے، یعنی کہ نظر ماننا اٹس ناٹ اے غلط، کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ ہم جیسے نظر مان لیں، لیکن نظر صحیح ہونی چاہیے. اس کی کیا کیا کنڈیشن ہے؟ نظر صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، کسی بندے کے لیے نہیں، کسی مخلوق کے لیے نہیں. نظر صرف اللہ ہی کے لیے مانی جائے گی. ٹھیک ہے، دوسری چیز، نظر ہمیشہ مانتے وقت، جب آپ کسی کام کے لیے نظر مانتے ہیں، منت مانگتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کسی خیر کا کام کرنے کی نظر مانے. یعنی کہ جب میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں کوئی ایسا کام کروں گی جو شریعت کے مطابق ہو اور خیر کے مطابق ہو. ایسا کام نہیں کرنا ہے، نہ ایسی نظر ماننا ہے جس میں کوئی شر ہو یا کوئی برائی ہو. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر میں پاس ہو گئی تو میں 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، تو 10 بھوکوں کو کھانا کھلانا اٹس اے گڈ تھنگ، رائٹ؟ کیونکہ یہ سنتوں سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ، اور قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانا کھلانے کو پسند کیا ہے، تو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، رائٹ؟ آپ یوں مانگ سکتے ہیں نظر کہ میں اتنا صدقہ کروں گی. اگر میں پاس ہو گئی، اب کوئی بچہ نظر مان رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ہے نا 5th میں پاس کرا دینا، تو میں 100 روپیز کی چاکلیٹس اپنے فرینڈس کلیگس کو بانٹوں گی، تو یہ بھی خیر ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں غریب کو 100 روپے دے دوں گی، تو یہ بھی خیر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسی نظر مان سکتے ہیں جس کے اندر شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو اور جس میں دوسروں کی خیر خواہی ہوتی ہے، تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. تو نظر مانتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کوئی غلط چیز کی نظر نہیں ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر اس کی تفسیر میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی گئی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے. یعنی یعلمہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے انٹینشنز جانتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، یا جو انفاق کیا، جو بھی خرچ کیا، یا نظر جو مانی ہے وہ اللہ کے لیے مانی ہے، یا کسی مخلوق کے لیے مانی ہے، یا کوئی غیر اللہ کے لیے مانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے تو تمہارے انٹینشن سے بخوبی واقف ہے، اور جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی وہ اس کا اجر بھی پائیں گے۔ یعنی اگر ہم کوئی خیر کی نظر مانتے ہیں اور جس سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ نظر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلکہ اس پر اور اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے خرچ کیا ہوگا، اس کی خاطر نظر مانی ہوگی، وہ اس کا اجر پائیں گے۔ اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظر مانی ہوگی، ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک تمہارے انٹینشنز، تمہاری نیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر شریعت کے مطابق نظر مانی تو اللہ اس پر اجر بھی دے گا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر تم نے کسی غلط طریقے سے غیر اللہ کے لیے نظر مانی تو پھر کیا ہے، ایسے ظالموں کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو کیا فرماتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں، مطلب وہ سزا پائیں گے۔ اچھا، نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر، یعنی کہ کسی بھی کام کے پورے ہو جانے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو۔ اب وہ چیزیں، اب یہ فرض نہیں ہے نا کہ اگر ہم نے کہا کہ اگر ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے تو ہم اتنے اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ مجھ پر فرض تو نہیں تھا نا، یہ فرض عبادتوں میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو یہ ہم نے اپنے اوپر سے خود ہی کی ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ تو جب ہم ایک چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ادا کرنا کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ جو اس کے ذمے فرض نہ ہو اس کو اگر وہ مان لے، اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو، اور اس کے پورے ہونے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی کرنے نے کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورا پورا اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ اگر یہ صورت نہ ہو، یعنی اس کے برعکس ہو، تو ایسی نظر کا ماننا معصیت ہے، نافرمانی ہے، اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے۔ یعنی کہ کوئی غلط نظر مان لی، کوئی ایسی نظر مانی جو شریعت سے ٹکراتی ہے، جس کے اندر گناہ ہے، کہ اگر میرا کام نہیں پورا ہوا نا تو میں جو فلاں فلاں لوگوں کو اتنا میں ان کی خیر خواہی کرتی ہوں، میں ان کا جو خرچ اٹھاتی ہوں، میں ان کو راشن دیتی ہوں، میں ان کا راشن بند کر دوں گی، تو یہ غلط ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نظروں کو ماننے سے روک دیا ہے جس کے اندر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں یا پھر آپ ایسی چیزیں کریں جو شریعت کے خلاف ہوں، تو اس میں عذاب ہوگا، اور ایسی نظر جس میں شریعت کے مطابق ہوگی تو اس میں اللہ کی اطاعت ہے اور اس میں اجر ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم، اور تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر ماننا کوئی غلط چیز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مطلب جب تک کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ نظر ہمیشہ شریعت کے مطابق ہو اور اس کے اندر شریعت سے کوئی مطلب ٹکراؤ نہ پیدا ہو، اور اللہ ہی کے لیے نظر مانی گئی ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگی گئی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے جو انٹینشنز ہیں اس میں ہو، مخلوق کا کوئی عمل دخل نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے۔ وما انفقتم، اور جو بھی انفقتم انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو تم سب، من نفقتن، کسی بھی خرچ میں سے، من سے، نفقتن خرچ، الٹا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، حرف جر کی وجہ سے، من حرف جر ہے اس لیے نفقتن پہلے پڑھیں گے پھر من بعد میں پڑھیں گے۔ اور جو کچھ بھی انفاق خرچ کرتے ہو تم کسی خرچ میں سے، یا نظر تم نظر مانتے ہو کسی نظر میں سے، فَإِنَّا، تو بے شک اللہ یعلم، یا وہ عین لامیم علم رکھتا ہے، جانتا ہے ہو اس کو، وما، اور نہیں، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ چلیں الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت مکمل ہوئی۔ ہم جلدی سے اس رکوع کی جو 3 آیتیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں، دین ویل وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
انفاق کرو، خرچ کرو تم سب پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہیں تم سب ارادہ کرو خبیث یا ردی یا بری چیزیں دینے کا اس سے جو تم سب خرچ کرتے ہو، اور تم نہیں اس کو لینے والے، اخذ کرنے والے، سوائے یہ کہ تم سب چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر لو اس سے، اور تم سب جان لو کہ اللہ وہ تو بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ آیت نمبر 268۔ شیطان، الشیطان شیطان وہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے مفلسی اور ناداری، غریبی کا، فقر کا، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحش کا، بے حیائی کا، اور اللہ وہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اس سے، اس کی طرف سے، اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، کشادہ علیم جاننے والا، کشادہ علم والا ہے۔ آیت نمبر 269۔ وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے حکمت جسے وہ چاہتا ہے، اور جس کو عطا کی گئی حکمت تو بے شک اسے عطا کر دی گئی بہت سی خیر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے، مطلب اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے اولو الالباب عقل والوں کے، اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ آیت نمبر 270، 270۔ اور اور جو انفقتم تم خرچ کرو گے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی خرچ میں سے، کسی نفقے میں سے، یا تم نظر مانو گے کسی نظر میں سے، تو بے شک اللہ وہ تو جانتا ہے، وہ تو اس کا علم رکھتا ہے، اس کے نیتوں کا علم رکھتا ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا۔ Alhamdulillah, we have completed till 270. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bizikri wa ayatil hakim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔